دیکھیے پہلے سمجھ بنتی ہے، علم سے سمجھ بنتی ہے، سمجھ سے حال بنتا ہے، حال سے عمل ہوتا ہے، عمل سے حالات بدلتے ہیں۔ سبحان تو سمجھ ایسی قیمتی چیز ہے، ہم یہاں سب سمجھ لینے کے لیے آئے ہیں۔ سر مولا مصطفیٰ جو لائے ہیں، خاصگاں سینہ بسینہ پائے ہیں۔ بے شک تو وہ ہمارے پیر و مرشد کی جو سمجھ ہے، یعنی ایک بات ضمنی طور پہ بول دیتا ہوں میں کہ مریں گے وریں گے نہیں، لاحول پڑھو موت کے اوپر، زندگی شروع ہونے کا نام موت ہے۔ پھر کیا ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ گویا کہ یاد رکھو، یاد ہی مت رکھو بلکہ دل میں لکھ رکھو کہ ہم ہر گھڑی ہر وقت جنت یا دوزخ بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اس کے ساتھ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یعنی ذرہ برابر نیکی کرے تو وہ بھی لکھے جا رہی ہے، ذرہ برابر بدی کر رہے تو وہ بھی لکھے جا رہی ہے۔ گویا کہ ہم سب دوزخ یا جنت بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ جو یہ سب بھول گیا اور ادھر ہی اپنے گول مول پھرا، اس کا نتیجہ دوزخ ہے۔ دوزخ یعنی سمجھ جو ہے ہمارے وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اعمال افعال جو سرزد ہو رہی ہیں وہ سمجھ جو ہم کو ملی ہے سرکار دو عالم سے، ہمارے پیر و مرشد کے ذریعے سے، نیکی اور بدی۔ وطن شاق اللہ کا ایک شیخ برکت کے واسطے پڑھ دیتا ہوں۔ وطن مردوں کی محفل میں نہیں ایک طالب مولا، کسی کو حب دنیا ہے، کسی کو فکر عقبہ ہے۔ میں ایک بزرگ کو بولا کہ آپ سے جو ہم بالکل ملتے کرتے تو جنت اور دوزخ کے حساب سے ملتے، نہیں ملے تو دوزخ ملتی، نہیں ملے تو جنت ملتی۔ اس سے آگے کی بات کیا ہے؟ وطن مردوں کی محفل میں نہیں ایک طالب مولا، کسی کو حب دنیا ہے، کسی کو فکر عقبہ ہے۔ کیا بات! ہم فکر میں تھے کہ کیا بات ہے، اب کیا کر رہا؟ کوئی جنت کے واسطے نہیں تو دوزخ کے واسطے کچھ کر رہے۔ جنت کی طلب کرنا گناہ نہیں ہے، دوزخ سے ڈرنا گناہ نہیں ہے، مگر یہ تو یہ بچکانی بات ہے، آگے کی کیا بات ہے؟ تو ہمارے پیر و مرشد نے فرمایا اتنے الجھن میں کائے کو پڑے، اللہ خوش ہوں گا اللہ ناراض ہوں گا۔ یہ دو باتیں یاد رکھو، جہاں ناراض ہوں گا سمجھ میں آ رہا رک جاؤ، جہاں خوش ہو رہا بولے چلو کرو۔ یہ وطن مرد ہو گا، اب تم اب طالب مولا بن جائیں گے۔ اللہ کی خوشی مقصود ہے۔ ایک اور ایک پوائنٹ بول دیتا ہوں میں، دیکھیے بڑی زبردست بات ہے جو ہمارے پیر و مرشد کو بلانے ہمارے نصیبوں سے بولے ہیں، اور آپ بڑے قسمت والے ہیں۔ ان باتوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، کروڑوں روپے جس سے آخرت سنور رہی ہے آپ کی۔ یہ روپیہ ہے، دو جوتے ہیں عارف کے ثابت ہے وہ۔ اگر یہ نہیں ہے تو وہ روپیہ پیسہ اسی کے راستے میں۔ مضمون طویل نہیں ہوتا بلکہ مختصر کر رہا ہوں میں کہ ہم پہلے دین کرتے تھے دنیا کے واسطے، غفلت کا عالم تھا یہ۔ میرے بیٹے کا ایسا ہو جانا، میری ماں کا ایسا ہو جانا، میرے باپ کا ایسا ہو جانا، ارے تو یہ مانگنا غلط ہے کیا؟ دنیا بھی تو انہی سے مانگیں گے نا، مگر بچکانی بات ہے۔ بچے گھٹنوں سے چلتے، اب تم بھی چلے تو کہتا ہوں گا۔ سسرال میں گھٹنوں سے پڑھ کے چلتے ہوئے گئے کیونکہ بچپن میں چلے تھے، وہ بات برابر ہے، جنت کے واسطے دوزخ کے ڈر سے کرنا۔ مگر بعد میں ہنسی آ رہی ہے آپ کو اس وقت، یہ جنت دوزخ تو ایسا ہے، چاکلیٹ ہے۔ اماں جان بولتے کہ تو اسکول کو جائیں گا تو چاکلیٹ دیں گے، بابا جان بولتے موٹر سائیکل دیں گے، کوئی بولتے گاڑی دلا دیں گے۔ کیا ان کا مقصد یہی ہے کیا تیرے کو پڑھانے سے؟ ارے ان کا مقصد ایسا بلند ہے جو تیری سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ دیدار خداوندی کیا ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اس وقت جنت دوزخ ملے گی ضرور، جنت مانگے تو بہت جنتیں مل جائیں گی، دوزخ سے بچنا چاہے دوزخ سے بچ جائیں گے، مگر جب آنکھ کھلیں گی تو سمجھ میں آئے گا
کہ ہم نے جہاں ہیرے جواہرات بلند نعمتوں کی بارش ہو رہی تھی وہاں ہم ٹھیکرے لے کر کھڑے ہوئے ہیں. تو کیا بات ہے وہ زبردست کہ دین دنیا کے واسطے کرتے تھے. یقیناً سوچو آپ ابھی بھی جو کرتے ہوں گے توبہ کر لو. اب دنیا دین کے واسطے کرنا. 2 مثالیں دوں گا، وقت تھوڑا ہے اور بڑی بندش بات ہے. جی بندش اگر سست ہے مضمون بلند ہے. ایک کسان کے پاس 2 بیل ہے، دوسرے کسان کے پاس 2 بیل ہے. بندش سست ہے مضمون بلند ہے. وہ کسان کو پوچھے یہ 2 بیلوں کی اتنی خاطر مدارت کھلانا پلانا موٹا تازہ نیلا کیوں کرتا؟ وہ بولے حضرت میں ان کی پرواہ نہیں کروں گا تو میرے بال بچے بھوکے مر جائیں گے، دبلے ہو گئے تو کسائی کو دینا پڑے گا اور میں بھوکا مر جاؤں گا. دوسرا کسان بالکل ویسے ہی کر رہا تھا، کھلا رہا پلا رہا موٹا تازہ رکھ رہا تھا. اس کو پوچھا تو کیوں کر رہا؟ تو بولے کہ حضرت اللہ پوچھیں گا میرے سے، یہ مکے جانوروں سے کام لیا ان کا خیال نہیں رکھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ کیا بات ہے یہ؟ کیا بات ہے؟ لاکھوں روپے کی بات ہے. اور ایک مثال دے دیتے، 100,000 بار سنے ہوں گے مگر اس مقام پر یہ بزرگان دین اہل اللہ بیٹھے ہوئے یہاں سنے تو کیا بات ہے. سبحان اللہ. وہ مکان بنانے کے بعد میں مرشد کو لے گئے دیکھنے کے واسطے، اتنا اچھا مکان ہے، یہ کھڑکی کائی کے واسطے رکھا میاں. بولے حضرت آپ کو اتنا نہیں سمجھتا، ہوا کدھر سے آئیں گی دھوپ کدھر سے آئیں گی، بات برابر پڑا. تو دوسرے صاحب کے پاس گئے، ان کے پاس بھی وہ چیز وہ کھڑکیاں تھی. میاں یہ کھڑکیاں کائی کو رکھا تو نے؟ حضرت اذان کی آواز آنا بلکہ رکھا ہوں تو ہوا اور روشنی بند ہو گئی کیا؟ تو وہ بھی آ رہی ہے برابر. وہ بھی آ رہی ہے، میرا مطلب وہ نہیں ہے. ارے شادی ہوئی دلہن نہیں تو جہیز آگے دلہن پیچھے کیا؟ جہیز کے واسطے شادی کرے کیا؟ ارے جنت کے واسطے نماز پڑھ رہے، کائے کو ڈر رہے؟ دوزخ سے اللہ سے ڈرو. کیا طلب کرتے تو اسی کو وطن مردوں کی محفل میں نہیں ایک طالب مولا کسی کو حب دنیا ہے اور کسی کو فکر عقبہ ہے. تو حضرت قبلہ نے سمجھائے. میں بہت پریشان تھا کہ ابھی کیا کرنا پھر. تو حضرت قبلہ پیر و مرشد حمید علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم کو کچھ پوچھنا نہیں پڑتا تھا، جا کے سوچے کے بول دیتے تھے. کائے کو سوچ رہے بڑے شاہ صاحب؟ اللہ خوش ہوں گا، اللہ ناراض ہوں گا، اتنا سمجھو طالب مولا بن جائیں گے آپ. میں یہ کام کروں گا تو خوش ہو جائیں گا، اور یہ کروں گا تو ناراض ہو جائیں گا. رک گئے. جس سے خوش ہوں گا کرے، یہ طالب مولا. کیا بات ہے. سبحان. اب ہم دین بھی کر رہے تو دنیا بھی کر رہے تو دین کے واسطے. دیکھیے اور ایک مثال دے دیں گے تو اور اچھا ہو جائے گا. اب جلدی سے وضو کر کے نماز پڑھ رہے، نماز پڑھتے ہی بول رہے کہ یا اللہ میرا یہ کیس جو ہے کامیاب ہو جانا ہے، اس میں فیل ہوگا تو کیسا ہوگا. یہ ایسا ساری دنیا کے کنتھے 2 رکعت نماز میں بول دیے. ارے کیا مانگے؟ بادشاہ کے دربار میں انہیں بولا مانگو کیا مانگتے. کسی نے دولت مانگا، کسی نے مکان مانگا، کسی نے ہیرے جواہرات مانگا، کسی نے جاگیر مانگا. ایک فقیر آ کے بولا کیا مانگنا آپ دیں گے تو مجھے آپ ہی چھوڑنا. وطن مردوں کی محفل میں نہیں ایک طالب مولا. اب جس ساتھ کثرت کا نہ چھوٹا، میں نے لی وحدت کی راہ، جس کا خدا ہوا اس کی ساری خدائی ہو گئی. اور ایک بات ہے اس میں پوائنٹ کی، یعنی اس کو ذرا تھوڑا سا وقت ہے سمجھا دیتا ہوں. وہ شادی کر کے لائے بہو، تو بہو بولتی یہ گھر بھی میرا ہے، وہ یہ کھیت بھی میرا ہے، جس کی بات سے مقدم میں لڑے تھے 20 سال تھے، وہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے. ساتھ میں بولے تیرا کیسا ہوگا؟ بولے تو بھی میری چاہیے. انہیں کیا کری، اپنے شوہر کی ہو گئی تو سارا شوہر کا جتنا تھا اس کا ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ساتھ کثرت کا نہ چھوٹا، میں نے لی وحدت کی راہ، جس کا خدا ہوا اس کی ساری خدائی ہو گئی. اب میرے کو خدائی ادائی نہیں ہونا، خدائی چھونا. وہ شوہر کو معلوم ہو جائے کہ جائیداد کے واسطے میرے کو چاہ رہے
चार ही ने, तो उन्हें क्या बोलेगा, या अल्लाह तू खुश हो जाना, मुझे जन्नत की परवाह है ना दोज़ख की, तू ही मेरी जन्नत है, तेरे से दूर होना मेरी दोज़ख है। काफी वक्त हो गया, नहीं हुआ, वक्त ही नहीं हो रहा है, ठहरा हुआ है वक्त। अच्छा ठहरा हुआ है वक्त। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं क्या चाहता था कि ये बुजुर्ग खुश हो जाए, क्या हो सुभान जाए? अल्लाह, सुभान। इन बुजुर्गों का खुश हो जाना, इससे बढ़ के कसम खुदा की कोई दौलत नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम इतने जो जमा हुए ना, अगर ये मकसद नहीं हमारा, तो कुछ तो भी अपने हल्दी बोझवार तुम तो भी अपना टाइल के वास्ते आए, टाइल ठोखोरी के वास्ते आए। हमारा मकसद हयात ये है कि अल्लाह रसूल खुश हो जाए। यादें उगर मोने से जानत कुवत, जानत कुनत, हर दो आलम जेर फरमानत बुअत। तो अगर तेरा मकसूद उसकी याद हो जाए, तो दोनों आलम तेरे जेर फरमान हो जाएंगे। अच्छा, ये दोनों आलम के बादशाह हो जाएंगे। आप क्या हो जाएंगे? चैन से है क्या, पूछो उसको। रंज और राहत, ये दो आलम है ना? क्या बात है। तालीमात ऐसे है, आप उसमें से कुछ लेके जाए तो आप समझेंगे हमारे पल्ले कुछ पड़ा, चुप तो भी अपना। ये दुनिया एक हकीर शायद दिखेंगी आपको। क्यों? कि मोटी सी बात, ये जिंदगी बड़ी है कि वो जिंदगी बड़ी है? कुछ जिंदगी बड़ी है। एक बोले ये जिंदगी बड़ी है, क्या अक्ल है तेरी? अरे खुदा है जिंदा, जिंदों का खुदा मार डालने के लिए नहीं पैदा किया, जिंदा रखेगा हमेशा। मौत जिंदगी शुरू होने का नाम है। और फिर मुकर्रर से करर बोलता हूं कि हम दोज़ख या जन्नत बनाने में लगे हैं। होश बरदम, नजर बर खदम, होश बर सफर दर वतन। तुम अपने कदम पे नजर रखो, खाते हुए, पीते हुए, लड़ते हुए, झगड़ते हुए। क्या ये देखिए, नमाज में ये जमाते हैं कि अल्लाह मुझे देख रहा है। क्या अब नहीं देख रहा क्या? मैंने बोला कि अंधेरी कोठी में गोदड़ी उड़ के सो गए तो वहां देखता है क्या? नहीं देखता। देखता बोले हजरत, देख रहा ना। नमाज में ये जमाते ना, तो अभी अब नहीं देख रहा। और ज्यादा से ज्यादा मैं खुदा को देख रहा हूं। वो पूछा, मैं बहुत जोर से वाद हो रहा, बड़े बड़े कितकू के मुसलमान कर रहे। अरे मुसलमान को मुसलमान करो, यहाँ तक पहुंचना कि मैं खुदा को देख रहा हूँ। चुप चुप है क्या सचमुच है? तो एक साहब बोले चुप चुप है, मतलब सारा मजहब चुप चुप है तेरा, खुदा भी हम ही है। अरे सचमुच है, जबान पे कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिल समझ कर होगा मुसलमान, निगाह देखने से होगी। यहाँ समझ की आंख से देखेंगे। देखा ना जिसने यहाँ जाकर वहां क्या देखे, जो यहाँ ना भी ना है वहां भी ना है, यहाँ तक जाने का है। शिकार करने गए तो शेर का शिकार करने गए तो मुर्गी भी नहीं मारे। क्या मकसद है जिंदगी अगर मैं नहीं हासिल करा? मैं यहाँ करोड़ों रुपये, लाखों रुपये हासिल कर लिया, खूब दौलत हासिल कर लिया, मरने के बाद वो ये एक भी सिक्का, एक वाकया है, किस्से के साथ है। वो किस्से के साथ बगैर किस्सों के मैं वाकयात बोल रहा हूँ, इस वास्ते ये बोलना ही पड़ेगा। वतन शाह बिलाल रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद थे, वो फर्श करते थे। लोग जमा हो जाते थे ना, फर्श करते थे। और एक वाक़ा याद आ गया, इसके बाद मौका मिला तो बोलूँगा। वो बहुत चाहते थे, उनकी खिदमत से बड़े खुश थे, हाजिरबाज थे। उनका इंतकाल हो गया। सैयद मोहम्मद इफ्तिखार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को बड़ा अफसोस हुआ और बहुत ही दुख हुआ, जो होना चाहिए। एक दिन उन्होंने ख्वाब देखे, सैयद मोहम्मद इफ्तिखार अली शाह साहब कि जन्नत में खड़े हैं ये कोने में, ये और वो जन्नत में टहल रहे हैं। उनकी नजर हजरत पे पड़ी तो कशा कशा जल्दी जल्दी दौड़ते हुए आ गए और एक 4 रुपए नजर किए। वो नजर रुपये गिरती गायब हो गए। वतन साहब बोली है कैसे? बोले जन्नत के रुपये ऐसी होते हैं।
ارے تیرے پاس 10 کروڑ روپیے ہے، مرتے ہی ایک سکہ چلے گا کیا؟ گاڑنے کے بھی کام نہیں آئیں گا وہ۔ خواجہ معین اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے یہ تیرے پیسہ گاڑنے کے کام آئیں گا۔ کیا پیسہ کر رہا؟ ہر تداری سرفکن در راہ ہوں لن تنالوا البر حتی تنفقوا، جان بھی اگر وہ قبول کر لے تو ہم بہت بڑے خوش قسمت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ جی اچھا، بہرحال ایک دوسرا واقعہ ہے وہ ذہن سے چلے جاتا۔ خیر میں جو بھی اب وہ بھول گیا تو دوسرا ہے بہت، وہ مطلب یہ ہے کہ ہم دولت سے یا خوب دولت مل جائے وہ خوشحالی ہو جائے، اس سے زیادہ خوش نہیں ہونا، بلکہ زندگی یادست نزد عارفاں، عارف بولے تو جاننے والا، اپنے کو پہچاننے والا، اپنے کو پہچاننے کے ان کے اندر زندگی کیا ہے؟ اس کی یاد، زندگی یادست نزد عارفاں بولے تو ایک لمحہ بھی اگر آپ اس کی یاد سے غافل رہے۔ ابھی میں نے سنا ہوں ذکر پاس انفاس، یہ خود میں نے حضرت سے بولا، میرے مرشد سے، وہ کہ حضرت میں ذکر پاس انفاس کرتا ہوں پہلے سے۔ بولے تم کائب کرتا، وہی خود کر رہا بولے۔ آتے ہوئے اللہ ہے، جاتے ہوئے ہوں، اس طرف دیکھو۔ اتنی زندگی نہیں بھائیو، یہاں کچھ بھی کمائے تو اس کا اب جب میرا دم نکلے گا وہ کچھ میرے ساتھ نہیں آئیں گا، اس کی یاد سے زندگی ہے۔ اور وہ جو اس عالم میں میں جاؤں گا تو وہ جنت تو سبھی طلب کر رہے، جنت میں جائیں گے، جنت کا بھی نمونہ یہاں پر ہے، دوزخ کا بھی نمونہ یہاں پر ہے، مگر سب سے بڑی نعمت عظمیٰ دیدار الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا دید ہے، اللہ تعالیٰ کی دید ہے۔ وہ اس کی سمجھ اس واسطے نہیں آتی ہمارے کو، حوروں کا ذکر ہونا کیا، شیخ جی تیرا جی تو جنت کے میوے کھانے کو ہے، وہ تم صاحب اللہ بولے۔ میں نے ایک صاحب کو بولا یہ مولوی صاحب اگر بڈھے ہی رہے وہاں تو کیسا ہوں گا، وہ پریشان ہو گئے، نہیں بولے سب کو جوان کر لیں گا، تو مقصد جنت ہی ہے، حور ہے نا۔ خالق مقصود ہے کہ مخلوق مقصود ہے؟ یہ دیکھو داتا اس سے کچھ مانگ رہے اپن، اس سے ملنے والی چیز کی اہمیت ہے کہ دینے والی کی اہمیت ہے؟ تو میرے پاس جو مل رہی نا چیز اس کی اہمیت ہے، اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں تم کو، تو وہ بھی دیکھے یعنی یہ دے دو اللہ میاں، یہ دے دو، کیا مانگ رہے وہ، اس کی اہمیت ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو دے رہا اس کی اہمیت نہیں ہے تو بہت بڑی غفلت ہے۔ وہ بات ہے کہ وہ شعر پھر سن لیجئے کہ میں نے لی وحدت کی راہ، جس کا خدا ہوا اس کی ساری کئی مثالیں ہیں۔ وہ مثال یہ ہے، وہ ایاز کی مثالیں دیے لوگوں نے، کچھ مثالیں دیے، میں نے جو بیلوں کی مثال دیا، اسی طرح سے یہ جلسہ ہم جو لے رہے ہیں تو اس کا کیا مقصد ہے؟ کھانا ہے نہ پینا ہے، نہ کچھ روشنی ہے نہ کچھ ہے، بس وہ سمجھ مل جائے جس سے دونوں عالم روشن ہو جائیں گے۔ سمجھ ملتی ہے، علم سے سمجھ ملتی ہے، سمجھ سے حال ہوتا ہے، حال سے عمل بنتے ہیں، عمل سے جہان پیدا ہے، وہی جہاں تیرے لیے جسے کرے تو پیدا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ پھر وہی مقرر سے قرر بنوں گا کہ ہم کیا بنا رہے یہ دیکھتے رہنا، ہم جنت بنا رہے کہ دوزخ بنا رہے، وہ جاگیر نہیں ہے، کچھ دم نکلتے تم جو بنا کو رکھے نا اس میں ہی جائیں گے۔ تو ہم دوزخ نہیں بنانا، جنت اور جنت سے آگے۔ بچے کو کبھی بولے چھوٹے چارم جماعت کے کہ تو جو ہے جج ہو جائیں گا، تو جج بننا چاہتا کہ تیرے کو موٹر سائیکل ہونا، وہ بھی نہیں سمجھنا آئے گا۔ لڈو بولے گا لڈو دو۔ ایسی ہمارے حال نہ رہے، اس واسطے یہ جلسہ لیے ہیں۔ سید انوار اللہ حسنی صاحب مجدد اللہ العالی تشریف لائے،
سجادہ نشین حضرت غلام علی شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، ان کا کتنی مہربانی ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں دینے والا اتنا عزیز نہیں ہے ہونا ہم کو، یہ تو وہ نعمت دے رہے ہیں کہ ہم اس کے ہو جائیں، ہے اس کے غفلت میں گر پھیل گئے۔ تو لہذا اب میں بول تو سکتا ہوں بہت، مگر ادا کن آپ دیں گے؟ ہاں ہو گیا وقت، ہوگا ٹائم، اذان دے دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها